السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت دن دکھایا، آج کے دن کی نعمت دی، کیونکہ آج کے دن ہمارے نبی پاک ہمارے لیے رحمت بن کے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں رہنمائی کے لیے راستے دکھائے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن پاک دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ تو الحمدللہ ان کی شان میں کیا کہوں، ان کی شان پہ تو الفاظ ہی ختم ہے نا۔ ہر وہ الفاظ جو ہے وہ ان کی شان کے لیے بنا ہے جو ایک انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے درود پاک نکلتا ہے، ان پہ لاکھوں سلام، ان کی آل پہ لاکھوں سلام۔ آپ سب بھی ایک دفعہ بہت پیار سے دل سے درود پاک پڑھیں اور ہمارے نبی پاک پر اور ان کی آل پر آپ لوگ بھی درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج میں تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا یہ، جب میں ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، تو پھر میں نے بعد میں ناشتہ بنایا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے مرچیں توڑی اور پھر میں نے ان کو اچھے سے واش کیا، اور پھر میں 4-5 جو ہے نا وہ پودے ہیں مرچوں کے، ان کو میں نے گھنگال دیا اچھے سے، لیکن مجھے سے 4 مرچیں جو ہے نا وہ ملی، وہ بھی 2 بڑی تھی اور 2 چھوٹی۔ پتہ نہیں بیچاریوں کو کیا ہوا ہے، ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں لگی ہی نہیں ہے مرچیں، مجھے تو لگتا ہے ان کو اتارنا ہی پڑے گا۔ تو پھر میں نے ان کو انڈے میں ڈالا اور پیاز کاٹے، پیاز بھی ڈالے، اور اب میں اچھے سے ان کو پھینٹ کے آملیٹ انڈے والا بناؤں گی، وہ جو پیازوں والا ہوتا ہے، سوری انڈے والا کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ پتہ ہے کیا، یہ مجھے آملیٹ جو ہوتا ہے اس میں کچے کچے پیاز رہ جاتے ہیں، اور یہ مجھے نا سینڈوچ جو اس میں بریڈ کے ساتھ بنا کے جو ہم کھاتے ہیں نا، وہ مجھے سینڈوچ بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ڈبل روٹی نہیں تھی، روٹی تھی، تو میں نے کہا چلیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر، کیونکہ ہماری نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ نعمتیں بھیجتا ہے تو پھر ان کا شکر ادا کرنا ہم پر بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سورہ والضحیٰ کی لاسٹ آیت کی، جب اللہ تعالیٰ آپ پہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، ان کو بیان کریں لوگوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صبح دی جس میں میں اٹھی ٹھیک ٹھاک، ہٹی کٹی، پانی پیا، چلی پھری اور ذائقہ محسوس کیا، کھایا پیا، اپنے بیٹے کو دیکھا، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو سمجھو ہم مر جاتے ہیں، تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک بہت خاص دن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم ناشتہ کر رہے تھے ماں بیٹا بیٹھ کے، اور پھر میں نے مشین لگائی، کپڑے میرے حالانکہ اتنے زیادہ نہیں تھے، ہاتھ پہ بھی دھو سکتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو مشین لگا لیتے ہیں، اور گھر میں اتنا پھیلا ہوا تھا کھلارا، ایک دم سے تو بہت زیادہ بندے کی پریشانی بن جاتی ہے کہ ان کو کیسے سمیٹیں۔ پھر میں نے ساری چیزیں سمیٹ لی، کپڑے وغیرہ دھوئے، پھر میں فرش وغیرہ جہاں سے مشین لگائی تھی وہاں سے مشین دھوئی اور سارا فرش دھویا، پھر نہا کے اور پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے زیادہ کپڑے تھے، یہ محمد کے 3-4 دن کے تھے، آگے تو میں ساتھ ساتھ دھو دیتی ہوں کیونکہ یہ صبح شام چینج کرتا ہے تو اس لیے ڈبل ٹپل کپڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نہا کے واپس آئی، نماز وغیرہ پڑھی، اور پھر میں نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ شوٹ کیا تھا۔ تو محمد جو ہے وہ اپنی گاڑی کو لے کے باہر دھوپ میں پھر رہا تھا، پھر میں نے کلاس لینی شروع کی، اور پھر سے میں بتاؤں گی کہ جب تک محمد کے ہاتھ پہ پھول نہیں بنتا تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھو پڑھا کیسے ہوا، تو میں نے تکیہ کاپی رکھنے کے لیے بچھایا تھا اور محمد پورے کا پورا تکیے کے اوپر لیٹ گیا تھا، بہت زیادہ خراب بچہ ہے۔ تو
یہاں پہ میں اس کے ہاتھ پہ کیڑے مکوڑے بنا رہی تھی، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ تو آج کی کلاس بھی بہت زیادہ اچھی تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج کی کلاس میں۔ آج کی کلاس بھی ہماری جو ہے وہ سورہ الکہف پر تھی، مین ٹاپک بھی تھے وہی کہ جمعے پڑھنی چاہیے، اور ایک حدیث بھی کوٹ کی گئی یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، خاص بادل اور ایک خاص روشنی ہوتی ہے۔ ایک صحابہ تھے، انہوں نے بتایا، ان سے یہ روایت ہے، مطلب انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی، انہوں نے بتایا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میری جو بکری تھی، بعض روایت میں گھوڑا بھی آتا ہے، بعض روایت میں جانور بھی آتا ہے، لیکن جو میں تانیہ آپی نے بتایا ادھر بکری کا ذکر کیا گیا کہ وہ بدک رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا تو ان کے گھر کے اوپر ایک روشنی سی تھی۔ جب انہوں نے نبی پاک کو بتایا تو نبی پاک نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی، رحمت تھی۔ تو ماشاءاللہ یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہ سورت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو پہلے کی 10 آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور آخری کی 10 آیات الحمدللہ ہم نے بھی یاد کی ہیں، ابھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے لیکن ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ آپ محمد کی شرارتیں بھی دیکھیں، محمد صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے امی کے پیسے نکال کر ان کو چھپا رہے تھے، تو پھر اپنے مطلب کے نکال لیے، باقی پھینک دیے وہیں پہ۔ تو یہ زندگی صحیح ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں کہ کیا کریں کیا نہیں۔ پھر یہاں پہ میری خالہ لے کے آئی تھی پیٹھا، پورے کا پورا ہی لے آئی تھی، تو پھر مجھے کہہ رہی تھی آدھا تم لوگ لے لو، امی نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینا، حالانکہ ہم نے سالن ہی نہیں بنایا تھا، لے ہی لیتے اس سے اچھا تھا، لیکن ہم نے نہیں لیا، خالہ نے پھر آگے دے دیا کسی کو۔ تو یہاں پہ پھر محمد جو ہے وہ مانو کو تنگ کر رہا تھا، یہ بہت زیادہ مانو کو تنگ کرتا ہے، بیچاری مانو، اور ہمت ہے اس کی۔ اور یہاں فروا آئی ہوئی تھی آج، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فروا کی خالہ کی شادی ہے اس لیے فروا ذرا مصروف رہتی ہے آج کل۔ تو محمد کے پاپا آئے تھے، انہوں نے محمد کو سرپرائز دیا، محمد سو رہا تھا اور جب اٹھا تو پاپا سامنے تھا، پھر یہ بہت زیادہ خوش ہوا، ان سے ملا، ان سے باتیں کی۔ تو جب یہ آ جاتے ہیں پھر تو میرا محمد جو ہے نا وہ مجھے منہ تک نہیں لگاتا، ابھی بھی محمد جو ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ حیدرآباد گیا ہوا ہے، پھر نہیں سنتا کسی کے پاس نہیں جاتا، بس پھر پاپا اور موٹر سائیکل اور محمد ہو بس۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، اللہ حافظ، بائے بائے۔